لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. درود پڑھ دیں مل کے محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی اس رحمت کو تمام کرنا ہے. بس جتنی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں، التجا یہی ہے کہ آپ مجھ سے بھی متصل رہیں. بس ہم آپ یہ انسان اس دنیا میں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے اور بہت سی نعمتوں سے اللہ کے مستفیض ہوتا ہے. اور یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی شمار کرنے والا ہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتا. جیسے کہ خود کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان میں سے بس میں دو آپ کے سامنے پیش کر کے، جو کہ میرے موضوع کے مطابق ہے، ہم تمام نعمتوں میں سے دیکھیں تو ایک نعمت اللہ کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ سانس ہے. ہم یہ جو نفس لیتے ہیں، سانس، یہ بھی اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے اور نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اسی طریقے سے ہمارا سونا، ہم سوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب یہ دیکھیں، یہ دو عمل، جو ایک ہم سانس لے رہے ہیں یا ہمارا سونا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سانس لینے میں، جو آپ کی مثلاً آپ سانس لینے میں وقت جاتا ہے بہت کم، محنت جاتی ہے، نہیں، آپ بڑی آسانی سے سانس لے سکتے ہیں. بڑی آسانی سے، آپ کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ سانس لیتے ہیں. اس میں کوئی بھی، اس عمل میں آپ کو کوئی مشقت، کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے سونا انسان خود چاہتا ہے کہ وہ سونے میں بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو عمل ہے، چاہے وہ سانس لینا ہو، نفس یا نوم، دونوں عمل، ان کا اولاً و بالذات کوئی حکم عبادی نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا، اولاً و بالذات ان کا کوئی حکم عبادی نہیں ہے، لیکن مرجحات کی بنا پر ان کے اوپر عبادی حکم آتے ہیں. ٹھیک ہے، مرجحات کی بنا پر اس نفس پہ بھی، یعنی سانس پہ بھی حکم عبادی آتا ہے، اور اس سونے پر بھی کیا ہوتا ہے، حکم عبادی آتا ہے مرجحات کی بنا پر. وہ کیسے؟ ایک درود پڑھنے مل جل کے محمد و آل محمد. ہم آپ اگر اسی سانس کو یا اسی نیند کو کیسے مرجحات اس کو عبادی بناتے ہیں. مثلا کوئی وقت ایسا ہے کہ وہاں پر جا کر کے آپ سو رہے ہیں یا سانس لے رہے ہیں، تو اس وقت کی بنا پر آپ کی یہ سانس اور یہ نیند عبادت ہوگی. یا زمان ایسا ہے کہ جہاں پر آپ سانس لے رہے ہیں یا آپ سو رہے ہیں، اس زمان کی بنا پر آپ کا سانس لینا اور سونا عبادت ہوگا. اس بنا بس میں اپنے استقراء ناقص کے بنا پر دو مقامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کہاں پر یہ ہمارا سونا اور ہمارا سانس لینا عبادی ہوتا ہے. آپ آئیں پہلی جگہ کہ جہاں پر ہمارا یہ عمل یعنی سانس لینا عبادت کہلاتا ہے، ہمارا سانس لینا عبادت الہی شمار ہوتا ہے. پہلی جگہ جب کوئی بھی اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والا، اہل بیت کی محبت سے خود کو سرشار کرنے والا جوار امیر المومنین میں آتا ہے یا امیر المومنین کے حرم میں آتا ہے، اور آنے کے بعد وہاں پر صرف ایک سانس لیتا ہے، تو صاحب المزار فرماتے ہیں اس کی ایک سانس لینے کا اجر اللہ 400 سال کی عبادت قرار دیتا ہے. صرف ایک سانس اگر کوئی امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آ کر کے لیتا ہے تو ایک سانس کا اجر اللہ 400 سال کی عبادت قرار دیتا ہے. اگر کوئی ایک سانس لے تو اتنا،
اور ہم آپ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نعمت سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ جو اس سے دور ہیں وہ بھی اس نعمت سے مستفیض ہوں، تو ہمارا ثواب یا ان سانسوں کا ثواب کتنا ہوگا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ دوسرا مقام کی جہاں پر یہ ہماری سانسیں، یہ ہمارا سونا کیا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ دوسری جگہ کی ہماری زندگی پورے 11 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد جب ماہ مبارک رمضان میں ہم پہنچتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی جو برکتوں کا مہینہ، جو رحمتوں کا مہینہ، جو اللہ کی ضیافت کا مہینہ، اس مہینے میں ہم آپ جب اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیتے ہیں کہ جو سانچہ اللہ چاہ رہا ہو، یعنی ہم تمام تکلیف پہ عمل کر رہے ہوں، ہم روزے کی حالت میں بھی ہوں، ہم اللہ کی اطاعت بھی کر رہے ہوں، ہم اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہوں، تو اس عالم کو جب ہم اس عالم میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیں گے، تو ہم سے اور آپ سے خود زبان رسول مخاطب ہو کر کے کہہ رہی ہے، دیکھو اس مہینے میں جب تم اس سانچے میں ڈھل جاؤ گے نا، تب تمہاری سانسیں سانسیں نہیں رہیں گی، تمہارا سونا سونا نہیں رہے گا، بلکہ تمہاری سانسیں تسبیح بن جائیں گی اور تمہارا سونا عبادت ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ دو مقام کہ جہاں پر مرجحات کی بنا پر وہ عمل کہ جس کا ظاہراً ہمارے لیے کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی تکلیف اس میں نہیں ہے، بڑی آسانی سے ہم یہ عمل بجا لاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ مرجحات کی بنا پر اسی عمل کو ہمارے لیے لائق ثواب بناتا ہے، عبادی عمل بناتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہارا سونا عبادت۔ سانسیں تسبیح کیسے ہوتی ہیں؟ اگر اس موضوع پہ جاؤں تو بڑی بات طولانی ہو جائے گی، لیکن بس اشارتاً اس ماہ مبارک کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کرنا ہے، پھر میں آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ بہت سی تکلیفات اور بہت سی ذمہ داریاں اللہ نے اس ماہ مبارک میں بندوں کے لیے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم آپ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی عام دنیا میں بھی، عام زندگی میں بھی اگر کسی کے مہمان بنیں یا کسی کے مہمان جائیں تو دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں دونوں طرف سے۔ ایک میزبان کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مہمان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میزبان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جتنے احسن طریقے سے ہو سکے وہ مہمان کی میزبانی کرے، اور مہمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ذمہ داریاں مہمان نوازی کی طرف سے، یعنی ایک مہمان ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ مثلا حسن سلوک، کیسے اس کو مہمان کے سامنے رہنا ہے، یا کیسے میزبان کے سامنے رہنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ذمہ داری اس پہ بھی آتی ہے، میزبان پہ بھی، اور ذمہ داری مہمان پہ بھی آتی ہے۔ بات جہاں تک میزبانی کی ہے، اللہ آپ کو میزبانی کے لیے بلا رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا درجہ، اس سے بڑا اور عہدہ ہمارا کیا ہوگا کہ اللہ ہم جیسے خاکی کو کیا اپنی ضیافت میں بلائے، اپنی مہمان نوازی میں بلائے، اور اس کے بعد اس کی طرف سے اس کی میزبانی میں کوئی کوتاہی، کوئی قصر، کوئی بھی نقص، اس سوال یا یہ بات ذہن میں لانا یہ محال ہے۔ بات کس پر آئی کہ ہم جب اللہ ہماری اس طریقے سے مہمان نوازی کر رہا ہے تو جو ذمہ داریاں ہم پہ آتی ہیں ان ذمہ داریوں کے بھی ادا کرنا احسن طریقے سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان ذمہ داریوں میں سے سب سے ابرز ذمہ داری جو اللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے اوپر فرض کرتا ہے وہ ہے روزہ، کہ آپ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب تک کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے نیت کے ساتھ۔ یہ روزہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا کیوں؟ بس اس کی علت کی، نہ علت تامہ نہیں بلکہ علت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ ہمارا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور خود ایک روح، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ایسی متلازم ہے کہ دونوں آپس میں ملازم ہیں۔ اگر آپ ایک کو جدا کر دیں اور دوسرے سے کام لیں نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ جسم سے روح کو جدا کر دیں، آپ کا جسم کسی لائق رہے گا، کسی قابل رہے گا نہیں، مردہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر جسم ہے اور جسم کو بھی آپ ان کو ساتھ لے کر کے چلیں گے تو آپ کا جو جسم ہوگا جب اس میں روح رہے گی تو تکامل کی طرف بڑھے گا، جسم آپ کا نمو کرے گا، جسم آپ کا کمال کی طرف جائے گا، اور دونوں کی حاجتیں مد نظر رکھیں گے تبھی جا کر کے آپ کمال تک پہنچیں گے۔ جسم کی حاجت اس کو بھی جتنی حاجت ہے اتنا آپ کو جسم کو دینا ہے، روح کی بھی حاجت جیسے جتنی اتنا آپ کو دینا ہے،
ورنہ دونوں اگر پلڑا دونوں کا برابر نہیں رہا تو آپ کمال تک نہیں پہنچ سکتے، یا آپ جو سفر طے کر رہے ہیں اس سفر میں آپ ناکام رہیں گے۔ اسی وجہ سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ آج قوانین الہی سے متنفر ہیں، جو لوگ شریعت سے متنفر ہیں، جن کو اللہ کے اوامر و نواہی شاق گزرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے جسم کی حاجتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، روح کی جو حاجت ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو ان دونوں حاجتوں کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، تب جا کر کے ہمارا سفر مکمل ہوگا۔ اچھا، جب یہ روح اور جسم ان دونوں کا رشتہ اتنا قوی ہے کہ جس طریقے سے ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم مریض ہوتا ہے، ہمارا جسم بحال ہوتا ہے، ہمارا جسم راحت چاہتا ہے، ہمارا جسم سکون چاہتا ہے، اسی طریقے سے ہماری روح بھی مریض ہوتی ہے، ہماری روح بھی آرام چاہتی ہے، ہماری روح بھی سکون چاہتی ہے، اور ہماری روح بھی خوشحالی اور شادابی چاہتی ہے۔ ان دونوں میں یہ ایسا رشتہ ہے۔ اچھا، جب ان دونوں کی حاجتیں یہ ہیں تو بس سوال یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کی حاجتوں کو ہم پورا کہاں سے کریں؟ ہم ان دونوں کی حاجتوں کو پورا کہاں کریں؟ ایک عموماً یہ قانون ہوتا ہے کہ جو چیز جس سے بنتی ہے اسی کی جنس سے اپنی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ جو چیز جس سے بنتی ہے اسی کی ہی جنس سے اپنی ضرورت کو وہ پورا کرتی ہے۔ اب آپ آئیں، جسم کس سے بنا ہے؟ خداوند عالم کا اعلان ہے قرآن مجید میں، کس سے بنا؟ تراب، مٹی سے۔ جسم کس سے بنا؟ مٹی سے۔ تو اب اگر جسم کو ضرورت ہے، یا اگر جسم کبھی مریض ہوا تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو جسم کو ضرورت، جو جسم کی ضرورت ہے وہ بھی مٹی سے پوری ہوگی، اور جو جسم کو اگر علاج کی ضرورت ہے تو وہ بھی مٹی سے ہی ہوگی۔ جسم ہمارا تھک جاتا ہے، غذا کا محتاج ہے، غذا کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے۔ یا ہمارا جسم جو چیزوں کو، یعنی معقولات کی دنیا میں جائیں، جتنے بھی معقولات ہمارا جسم چاہتا ہے سب مٹی سے ہیں، یا اگر مٹی سے دو صورت ہے، یا تو مباشرتاً مٹی سے یا غیر مباشرتاً، اس سے ہٹ کر کے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جسم انسانی مریض ہوتا ہے، دوا کی ضرورت پڑتی ہے، جڑی بوٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اعشاب کی ضرورت پڑتی ہے، نباتات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ سب مٹی سے۔ دوائیں مٹی سے، جڑی بوٹی مٹی سے، اعشاب اور جو نبات ہمارے جسم کی علالت کو دور کرتے ہیں سب مٹی سے۔ یعنی پتہ چلا ہمارا جسم مٹی سے ہے تو اس کی ضرورت کو جو پورا کرے گا وہ مٹی ہی سے ہوگی، یا جو اس کی علالت کو دور کرے گا وہ چیز بھی کس سے ہوگی؟ مٹی سے ہوگی۔ یہ بات واضح ہوئی۔ آئیں روح کی طرف۔ روح کس نے بنایا؟ روح کہاں سے آئی؟ روح کی جنس کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنے طرف سے اس انسان کے پتلے میں روح کو پھونکا ہے۔ اب جب روح اللہ کی جانب سے ہے تو روح کی جو ذمہ داریاں، روح کی جو چیزیں روح کو غذا دیں گی، روح کو جو چیزیں تقویت بخشیں گی، روح کی جو چیزیں مضبوط بنائیں گی، روح کو جو چیزیں طاقت دیں گی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوں گی۔ سوال کرتے ہیں اللہ وہ چیزیں کیا ہیں کہ جو روح کو تقویت بخشتی ہیں، جو روح کو طاقت دیتی ہیں، جو روح کو شادابی دیتی ہیں؟ تو اللہ جواب یہی دے گا، اگر روح کو تم اپنی طاقت دینا چاہتے ہو، شادابی دینا چاہتے ہو، ہم نے نماز بنایا روح کی شادابی کے لیے، ہم نے روزہ رکھا روح کی طاقت کے لیے، ہم نے حج کو رکھا روح کی طاقت کے لیے، ہم نے حج کو رکھا، ہم نے خمس کو رکھا، ہم نے زکوٰۃ کو رکھا، اپنے تمام اوامر کو، تمام نواہی کو اسی لیے رکھا کہ جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح مضبوط ہو سکے۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ اس کے بعد یہ روح اگر مریض ہو رہی ہے تو علاج بھی کون؟ یا اس روح کا جو بھی مرض ہے اس کو دور کون کرے گا؟ وہ بھی علاج اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ خود قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو جب ہم مریض ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا؟ اللہ ہے۔ تو اب اگر ہماری روح کبھی علیل ہوئی ہے، یا ہماری روح رنجیدہ ہوئی ہے، یا ہماری روح غمگین ہے، یا ہماری روح خوشحال نہیں ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ذکر الہی، یاد الہی، تقدیس الہی، حمد الہی، ثناء الہی، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم آپ اپنی روح کی علالت کو، اپنی روح کی مرض کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ ذریعہ اللہ نے رکھا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پہ۔ تو جان محترم، بات تو کچھ اور ہی بیان کرنا تھا، لیکن بس وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہماری روح ان چیزوں سے طاقت روح کو ملتی ہے، اور روح کو شادابی ملتی ہے، اور بہت سے ایسے امور ہیں اور بہت سے ایسے
افعال اللہ نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں کہ اگر ہم ان کو انجام دیں تو ہماری روح اور خوشحال ہوتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے، اور ان امور میں سے روزہ بھی ہے، اور ہم آپ روزے کی حالت میں ہیں اور اس ذکر کو سن رہے ہیں جس کا ذکر ہے اور جس کے لیے جس کی یاد میں ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہم آپ بھوک پیاس کی عالم میں ہیں، لیکن ہماری بھوک ہماری پیاس ویسی نہیں ہے جیسے کربلا میں امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے انصار کی بھوک اور پیاس تھی۔ ہم آپ واقعاً پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن آپ تصورات کی دنیا میں جائیے اور اس بات کو تصور کریے، کیا ہماری پیاس، کیا ہماری بھوک حسین کے ننھے شہزادے علی اصغر سے اس درجے کی ہے کہ جس درجے کی بھوک اور پیاس ایک حسین کے چھوٹے سے سپاہی جناب علی اصغر کی تھی؟ نہیں عزیزان محترم، بس میں دو تین منزل آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو تمام کروں۔ امام حسین علیہ السلام اس بھوک اور پیاس کے عالم میں اس بات کا علم ہے کہ میرا بیٹا بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ جب آخری وقت میں امام نے استغاثے کو بلند کیا ہے، صغیر نے جب اس استغاثے امام کو سنا ہے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں جناب علی اصغر کو لے کر کے، جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں، آنے کے بعد فوج اشقیہ سے سوال کرتے وقت امام نے وہاں پر ہمیں آپ کو یاد کیا، اور امام کے لبوں پہ یہی جملہ تھا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اگر تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، اور یہ فوج اشقیہ نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ سوال کرتا ہوں اے ابا عبداللہ الحسین، آپ نے یہاں پر شیعوں کو یاد کیا، وجہ کیا تھی؟ شاید مولا یہ کہنا چاہ رہے ہو، بس عقل ناقص میں یہ بات آئی بیان کر دے رہا ہوں، شاید مولا یہ کہنا چاہ رہے ہو، بتانا چاہ رہے ہو، دنیا میں مجبور سے مجبور انسان جتنا بھی سخت دشمن ہو، اگر اپنے معصوم بچے کے لیے کوئی سوال کرے نا، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عداوت بھول کر کے اس بچے کو پانی دے دے گا یا اس بچے کے سوال کو پورا کر دے گا۔ لیکن کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ ان کو مجھ حسین سے کتنی عداوت تھی کہ انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر دیا، اور جب میں نے اپنے بچے کے لیے پانی مانگا تو پانی دینے سے بھی انکار ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ پھر اس کے بعد یہ منزل آگے بڑھی، امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر سے سوال آپ کرنے کے بعد فوج اشقیہ کی طرف سے جواب آیا، اور جواب کیا آیا؟ 3 شہشوبہ تیر جناب علی اصغر کے گلوے مبارک پہ لگا۔ جناب علی اصغر جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہومک کے رہ گئے۔ اب عزیزان محترم، بس آخری منزل میں ختم ہوا، میں اپنی مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے صغیر کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں، خیمے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جب خیمے کی جانب آگے بڑھ رہے نا، بس ایک منزل تھی، امام نے صبح سے اب تک جتنے بھی لاشیں اٹھائے ہیں، سخت سے سخت منزل آئی ہے، لیکن امام نے یہ عمل نہیں کیا۔ جناب علی اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا، کبھی لاشے کو اٹھا کر کے آگے نہیں بڑھے، پیچھے نہیں ہوئے۔ جناب قاسم کا پامال لاشا اٹھا لیا، کبھی آگے نہیں بڑھے، پیچھے نہیں ہوئے۔ حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا لیا، تمام انصار اقربا کا لاشا اٹھا لیا، کبھی آگے نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہوئے۔ لیکن جب اس ششماہے کا لاشا اٹھا کر کے خیمے کی جانب چلے ہیں، حسین کبھی آگے بڑھ رہے، کبھی پیچھے ہو رہے، لبوں پہ یہی جملے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا لبوں پہ یہ جملے کیوں؟ شاید مولا بتانا چاہے کہ وجہ بس یہی ہو، شاید وجہ یہی ہو، ارے اس بچے کی ماں سے میں نے کہا تھا میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں، لیکن اب یہ حالت یہ ہے کہ بچے کا گلا تیرے شہشوبہ سے زخمی ہو گیا ہے، میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہی
یہی وجہ تھی جب جناب رباب نے جناب علی اصغر کے گلے کو دیکھا، لبوں پہ یہی جملے تھے، یا بنیا امثلک ینہار، اے میرے بچے کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا السر المستودع فیہا بارلہ تجاوز محمد والے محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما۔